الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنے خالق و مالک اور رزاق ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور کافر لوگ یہ سمجھتے بھی تھے کہ دنیا میں ہمیں رزق اور خالق اور پیدا کرنے کی تمام ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، لیکن اس کے باوجود توحید کو اختیار کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہتے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ لوگ شرک پر جمے ہوئے ہیں تو آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسوس کی وجہ سے آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اللہ نے پہلے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کہ موت آ کر رہے گی، دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، یعنی ابھی تو میرے پاس وقت بہت ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی تو بہت وقت ہے دیندار بننے کے لیے، ابھی تو لمبا زمانہ باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، کیا معلوم توبہ کرنے سے پہلے موت آپ کے دروازے پر دستک دے دے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، اور یاد رکھو شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ تم راہ راست پر آؤ، اس لیے شیطان کا کام یہ ہے کہ اس کو اپنا انجام معلوم ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ وہ شیطان یہ چاہے گا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا، وہ دوست کی شکل میں آ کر تمہیں اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہے گا۔ کیوں؟ تاکہ تم بھی اسی کے ساتھ یا تمہارا بھی شمار
اسی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کرا دیں۔ اللہ نے فرمایا دشمن کو دشمن سمجھو، اور وہ تمہیں بہلانا چاہتا ہے اس کی چالاکیوں کو سمجھو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آخر کی آیت میں کہ دیکھو جو لوگ برائی کا عمل کرتے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ برا عمل بھی ان کو بھلا لگنے لگتا ہے، لہذا برائی کے ارتکاب سے بھی بچو، اس کے قریب جانے سے بھی بچو۔ جو لوگ برا کرتے ہیں وہ برائی کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہیں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی بات نہ مانے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں۔ ان چند آیتوں میں اللہ نے یہ چند نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سب کے سب حق اور سچے ہیں اور یقینی ہیں، ان کے خلاف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دوسری بات جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو دنیاوی زندگی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ آئے، یہ نہ سمجھے کہ موت کا واقعہ فلانے کے ساتھ تو ہو گیا میرے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ تو ہو گیا ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں اتنا منہمک نہ ہو کہ آخرت کو بھلا دے۔ تیسری نصیحت اللہ نے ان آیتوں میں یہ کی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور آج سے دشمن نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دشمن تھا۔ سب سے پہلے آدمی حضرت آدم کا دشمن تھا۔ جو تمہارا خاندانی دشمن ہو وہ تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا دشمن کو دشمن سمجھنا۔ چوتھی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی ان آیات میں کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، لہذا وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں شریک کرنا چاہے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ جس کا میں دشمن ہوں وہ جنت میں چلا جائے۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی اللہ نے آج کی آیات میں کہ دیکھو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور برا کرنے والے اور برائی کو انجام دینے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ان کے لیے اللہ کی رضا اور مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور جو لوگ کفر اور برا کام یا برے انجام کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ چھٹی بات جو ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ سے ہمیشہ ہدایت کے طالب رہو۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازا کرتا ہے۔ اللہ سے برابر صراط مستقیم کی دعا، سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہو۔ یہ چند باتیں اللہ نے ان آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ورنہ اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے کہ جو شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ شیطان کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہے، لہذا وہ انسان کو کے بارے میں کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے، بلکہ دوزخ میں اس کا ساتھ دے، اس لیے بہکاتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال شرط ہیں، تبھی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون۔ اے مخاطب بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدمی ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ نیک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو کھلا رکھا ہے۔ آدمی گمراہی کو اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے، بلکہ ہٹ دھرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جب اللہ نے ہدایت کے راستوں کو کھول رکھا ہے تو اللہ سے برابر ہدایت کے طالب رہنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، لہذا اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا اور سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔